حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر منع فرماتے تو پھر رک جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے، بے شک۔ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جب پڑھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قرآن 7 حروف یعنی 7 قراتوں پر نازل ہوا، بس تمہیں جو آسان ہو وہ پڑھو۔ مفہوم، معنی، مطلب سب ایک ہے، جس کو جیسی سہولت ہو، جس قبیلے کی زبان میں اس کو جیسی سہولت ہو وہ اس طرح پڑھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث روایت کی، البتہ مسور بن مخرمہ کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 3064، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو اسامہ حدثنا عامش بن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن اخیہ کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامۃ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرۃ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنۃ وما قعد قوم فی مسجد یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ ومن ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی سے مصائب دنیا میں سے کوئی مصیبت دور کرے، دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے اسے نجات دے گا۔ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اللہ تعالیٰ اس کی دور فرمائے گا۔ اور جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اس کے عیوب لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیتا ہے۔ اور جو کسی تنگ دست کی مشکل آسان کرے اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں آسانی عطا فرماتا ہے۔ آدمی جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو شخص علم کی تلاش میں سفر اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کی طرف۔ جب کچھ لوگ مسجد میں تلاوت قرآن اور درس و تدریس کے لیے بیٹھتے ہیں ان پر اطمینان و سکون اترتا ہے، رحمت الہی ان کو ڈھانک لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور جس کا عمل اسے پیچھے رکھے حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتے۔ کئی راویوں نے بواسطہ اعمش اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اسباط بن محمد نے بواسطہ اعمش اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا۔ بہرحال یہ بھی ایک جامع حدیث ہے جس میں ایک مسلمان بھائی کو تلقین کی جا رہی ہے، اس کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے، مصیبت کو دور کرے، جس قدر وہ استطاعت رکھتا ہے، زبانی ہمدردی کے ذریعے یا مالی مدد کے ذریعے یا سفارش کے ذریعے اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کی تکلیف دور کر سکتا ہے، مصیبت سے اس کو چھٹکارا دلا سکتا ہے تو اس کو چھٹکارا دلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو قیامت کی سختیوں میں سے ایک سختی کو یعنی قیامت کی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ اس پر آسان کر دے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے عیوب گناہ ظاہر ہونے کے بعد اس کو چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، تنہائی میں اس کو نصیحت کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بھی عیوب اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں چھپا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کا ضامن ہو جاتا ہے۔ اور جو کسی تنگ دست مسلمان بھائی کی مشکل کو آسان کرتا ہے، اس کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے اور اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا آخرت میں اس کو آسانی عطا فرماتا ہے۔ اور جو کسی مومن کے کام میں مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد علم کی اہمیت اور فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جو علم حاصل کرنے کی خاطر ایک راستہ چلتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، سنتے ہیں اور قرآن کے معانی، مفاہیم اور مطالب میں غور فکر کرتے ہیں تو ان پر رحمت الہی کی گھٹا چھا جاتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے اور برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، فرشتے بھی وہاں پہنچتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں۔
پھر ایک بات یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عملی میدان میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے، حسب نسب پر فخر کر کے عملی میدان میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ عمل کی وجہ سے جو پیچھے رہ جائے حسب نسب کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حسب نسب اللہ کے پاس اصل اعتبار تقوی و پرہیزگاری کا ہے۔ خاندان اور قبائل اللہ نے جو بنائے ہیں، جس کے بارے میں سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو اے لوگوں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، اور ہم نے تم کو قبائل میں تقسیم کیا، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو، ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتاؤ اور اپنی برتری کا اظہار کرو، بلکہ ہم نے تم کو قبائل میں اس لیے تقسیم کیا، قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، قبیلے کی وجہ سے تمہاری شناخت آپس میں باقی رہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے یہ قبائل اور یہ تقسیم حسب نسب کی بھی کہ تم فخر کرو، اپنی برتری اور بلندی کا اظہار کرو، لیکن اللہ کے پاس اصل جو بزرگی ہے، اللہ کے پاس معزز اور مکرم وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے قرآن کی آیت سے بھی کہ عملی اعتبار سے اگر کوئی پیچھے رہ جائے اور حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کا ہو، لائق فائق ہو، تب بھی اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، مراتب نہیں دلا سکتا، البتہ نجات ضرور دلا سکتا ہے۔ حسب اور نسب کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کسی کا حسب کسی کے کام نہیں آئے گا، حسب نسب وہاں پر سب ختم ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کلو سبب و نسب یوم منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، قیامت کے دن سب سبب نسب حسب سب ختم ہو جائیں گے سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کے، کہ آپ کا حسب نسب باقی رہنے والا ہے اور آپ کا حسب نسب آپ کے اولاد کو فائدہ بھی پہنچائے گا۔ کئی راویوں نے بواسطہ اعمش اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مرفوعاً روایت کیا۔ حضرت بن محمد نے بواسطہ اعمش اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کا کچھ حصہ بھی بیان کیا۔ حدیث نمبر 3065، حدثنا عبید بن اسباط بن محمد القرشی قال حدثني ابي عن مطرف عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله فيك مقرأ القرآن قال اختمه في شهر قلت اني اطيق افضل من ذلك قال اختمه في 20 قلت اني اطيق افضل من ذلك قال اختمه في 15 قلت اني اطيق افضل من ذلك قال اختمه في 10 قلت اني اطيق افضل من ذلك قال اختمه في 5 قلت اني اطيق افضل من ذلك قال فما رخص لي هذا حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث ابي بردة عن عبد الله بن عمرو وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمرو وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3 وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 40 وقال إسحاق بن إبراهيم ولا نحب لرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن بهذا الحديث وقال بعض أهل العلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3 للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه بعض أهل العلم وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يؤتر بها وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم۔ ختم قرآن کی مدت کتنے دن میں قرآن مجید کی تلاوت ختم کرنا چاہیے؟ 30 پاروں کی، اس کا بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی مدت میں قرآن ختم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینے میں ختم کرو، روزانہ 1 پارے کا اہتمام کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، 1 مہینے سے بھی کم میں پڑھ سکتا ہوں، میرے پاس ٹائم ہے، فرصت ہے۔ آپ نے فرمایا 20 دنوں میں مکمل کرو۔ عرض کیا مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا 15 دنوں میں ختم کرو، 15 دن میں ایک دور کرو۔ عرض کیا اس سے بھی جلدی پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 دنوں میں ختم کرو، روزانہ 3 پارے ڈیلی۔ عرض کیا میں اس سے بھی جلدی پڑھنے کی ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دنوں میں ختم کرو، کم سے کم 5 دنوں میں 6 پارے پڑھ کر ختم کرو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے اور جلدی بھی پڑھ سکتا ہوں میں، لیکن آپ نے مجھے اجازت نہیں دی، کم سے کم 5 دن میں ایک قرآن کا دور ہونا چاہیے، اس سے کم میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ حدیث حسن ہے، ابو بردہ کی روایت سے غریب ہے، دیگر سندوں سے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کی تلاوت صرف رٹنا، تیز تیز پڑھنا، فوراً بھاگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور قرآن مجید کا حق ادا کر کے اس کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی تعریف فرمائی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ حق ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ صحت ہونا ادائیگی میں، تجوید کے ساتھ پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں غور و فکر ہی کی دعوت دی گئی ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے مومنوں کو۔ تو قرآن جو 3 دن سے کم میں پڑھتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا حق ادا ہی نہیں کیا، اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اسی لیے فقہاء کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرنا درست نہیں ہے۔ انہی سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا 40 دنوں میں قرآن ختم کرو، یہ عادت بنا لو اپنی کہ 40 دن میں ایک دور ہو جائے۔ اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی سے ہم اس آدمی کو پسند نہیں کرتے جو 40 دنوں میں پورا قرآن نہ پڑھے۔ ایسے لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے جو 40 دنوں میں پورے قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ تو اس حدیث شریف کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن میں کم سے کم ایک مرتبہ دور ہونا چاہیے، ایک مرتبہ تو دور ہونا چاہیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں حدیث پاک کی روشنی سے 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم نہ کیا جائے۔ قرآن اگر کوئی تلاوت کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، پڑھ سکتا ہے تو 3 دن سے کم میں نہیں پڑھنا، کم سے کم 3 دن میں ایک دور اگر کرنا چاہے وہ تو 3 دن کی اجازت ہے، 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا۔ جبکہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ 3 دن سے کم میں بھی اگر کوئی قرآن مجید کا حق ادا کرتے ہوئے تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو اس کو اجازت ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک ہی رکعت میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر جو تابعی ہیں، آپ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آپ نے کعبہ شریف میں ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھا۔ علماء کے نزدیک ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔